ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ رحمہ اللہ کی فسادی مولویوں کو تنبیہ، احمدیوں پر ظلم و ستم کی برطانوی پارلیمنٹ میں باز گشت، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ کچھ عرصہ سے احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف نفرت اور شدت پسندی کی مہم کو پاکستان میں فسادی مولویوں پر مشتمل تنظیم TLP نے بہت زیادہ ہوا دینے شروع کر دی ہے، اور آج کل رمضان کے مقدس مہینے میں یہ غیر اسلامی حرکتیں عروج پر جا چکی ہیں۔ ایک ریلی میں تو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ احمدیوں کے خلاف جذباتی نعرے بازی تو پاکستان سے کی جائے گی، لیکن اموات پاکستان کے ساتھ ساتھ اب برطانیہ میں بھی ہوا کریں گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ دو مختصر ویڈیو کلپ دیکھیں گے۔ پہلے کلپ میں ایک فسادی مولوی احمدیوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اس پر پھر احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بڑے ہی جلالی رنگ میں اس جیسے فسادی مولویوں کو تنبیہ کی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں اب برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ممبر کا خطاب سنیں گے، جو پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے مظالم کی تفصیل بتلا رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں یہ ممبر پارلیمنٹ اس امر کو بھی اجاگر کر رہے ہیں کہ ایک احمدیہ مخالف ریلی میں برطانیہ میں بھی احمدیوں کو موت سے ہمکنار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو برطانیہ میں سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، پہلے اب سنیں گے احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی کی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں پاکستان کے فسادی مولویوں کو تنبیہ۔ کیونکہ جنہ انہوں نے ظلم کر لیا ہے اور بغیر یہ پاکستان کے رون حق ہی انہوں نے نہیں ہے پاکستان میں رہ جاؤ۔ پھر منکرین کی قوم نے اپنے رسولوں سے کہا، اچھا توکل کرتے ہو اپنے رب پر، تو تمہارا علاج تو آسان ہے، تم تو ہمارے قبضہ قدرت میں ہو۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ گویا کہ ان کو وطنیت کے حق سے ہی محروم کر دیا۔ جس زمین میں وہ پلے، جس زمین کا انہوں نے پانی پیا، اس زمین سے رزق حاصل کیا، اسی شہر اسی جگہ کے متوطن تھے وہ لوگ، لیکن تکبر کی انتہا کر دیتی ہے مقابل پر قوم، کہتی ہے ہمارا ملک ہے تمہارا تو نہیں، اور ہم اختیار رکھتے ہیں کہ تمہیں زمین سے نکال دیں۔ اس کا کوئی جواب وہ نہیں دیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور پیشتر اس کے کہ وہ جواب دیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر وہی نازل فرماتا ہے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تمہیں ہرگز کسی معاملے میں دخل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں، ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو، ہم ہلاک کریں گے۔ یہ آسمان سے ان کو آواز سنائی دیتی ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ کس زمین کے مالک بن بیٹھے ہیں، وطن کس کے ہیں؟ خدا کے سوا کسی کے وطن نہیں ہے، خدا کے سوا کسی کی زمین نہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے، اور ہم آسمان سے تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، لَنُسْكِنَنَّكُمْ، ہم تمہیں لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ تو قصہ ماضی بن چکے ہیں لوگ، یہ تو کہانیاں بن جانے والے ہیں، ان کے بعد ہم تمہیں وارث بنائیں گے ان زمینوں کا جن سے یہ نکالنے کا دعویٰ کر۔ اب آپ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں برطانوی ممبر پارلیمنٹ کی تقریر سنیں گے۔ یہ تقریر چونکہ انگریزی میں ہے، اس لیے اس چینل کے اردو سمجھنے والے ناظرین کے لیے پہلے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، پھر آپ اصل کلپ انگریزی میں بھی ملاحظہ کر سکیں گے۔ برطانوی ممبر پارلیمنٹ کی انگریزی تقریر کے اردو ترجمے کے مطابق پاکستان کے انتہا پسند ملاؤں نے کہا ہے کہ احمدی مسلمانوں کو پھانسی چڑھا دیا جائے اور ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، اور ان کی عورتوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ مزید احمدی بچے پیدا نہ ہو سکے۔
ان انتہا پسند ملاؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حکومت پاکستان ان مطالبات میں عمل نہیں کرتی تو پھر یہ معاملہ عوام اپنے ہاتھوں میں لے لی گی اور یہ عوام احمدی مسلمانوں کو خود قتل کر دیں گے۔ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان انتہا پسند ملاؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اس شک میں مبتلا ہے کہ احمدیوں کے خلاف ہمارے نعروں پر صرف پاکستان کی حدود تک ہی عمل ہوگا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ احمدیوں کے خلاف یہ نعرے اتنے مؤثر اور طاقتور ہے کہ نعرے بے شک پاکستان میں بلند کیے جائیں گے، لیکن احمدی چاہے برطانیہ میں بھی رہتے ہوں ان کو بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز گفتگو ہے اور اگر پاکستان اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک کہتا ہے تو ایسی خوفناک گفتگو کرنے کی اجازت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ممبر پارلیمنٹ نے کہا انہوں نے اپنے علاقہ انتخاب میں بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے، اسی طرح لندن میں احمدیہ کمیونٹی کے افراد سے بھی بات کی ہے۔ ان سب نے ایسی اشتعال انگیز گفتگو پر خوف اور پریشانی کا رد عمل دیا ہے کہ ایسی گفتگو سے نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ میں رہنے والے احمدی مسلمانوں میں بھی خوف اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیز گفتگو کا نتیجہ ہمیشہ ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ ایسی اشتعال انگیز گفتگو شدت پسندی پیدا کرتی ہے اور پھر زندگیوں کو موت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ نے کہا احمدیوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی پاکستان اور دنیا کے بعض اور ممالک میں بھی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 4 احمدیوں کو بہیمانہ انداز میں موت کی نیند سلانے والے واقعات کا ذکر کیا اور ایک واقعے میں 16 سالہ مدرسے کے طالب علم کا خصوصی ذکر کیا جس نے واضح طور پر یہ قبول کر لیا تھا کہ اس نے احمدیوں کا قتل مذہبی عقائد کی بنا پر کیا ہے۔ آخر میں ممبر پارلیمنٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ برطانوی ممبران پارلیمنٹ نوٹ کر لیں کہ کس طرح ایک 16 سالہ نوجوان کا ذہن زہر آلود کیا گیا اور پھر اس نے مذہبی اختلاف کی بنا پر احمدی کو موت کی نیند سلانے والا بہیمانہ جرم کیا۔ تو ناظرین، اب آخر میں آپ اس ممبر پارلیمنٹ کی تقریر انہی کی زبانی انگریزی زبان میں بھی سن سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کس جگہ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے یہ بھی بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ Extremist clerics in Pakistan have called on Ahmadi Muslims to be hung or beheaded, for their women to be murdered to prevent more Ahmadi Muslims from being born, and even for the government of Pakistan to understand that if they do not act, the people will take matters into their own hands and kill Ahmadi Muslims themselves. And if anyone is in any lingering doubt whether this awful rhetoric extends just to calls for violence within Pakistan's borders, I refer them to the comments at one rally this year, where the following was said: "We have to strangle each and every Ahmadi. You have no idea how powerful this slogan is. You will raise it here, and Ahmadi will die in Great Britain." This abhorrent rhetoric, and it has no place in a democratic republic like Pakistan. And I know from conversations with many of my constituents, as well as Ahmadi Muslims across London, that it absolutely terrifies Ahmadi Muslims in Pakistan and here in the UK. Because rhetoric, as we too often forget, has consequences. Violent rhetoric becomes violence as surely night becomes day. And sure enough, violent hate crimes across Pakistan and around the world against Ahmadi Muslims are at shocking levels. This year, 4 Ahmadi Muslims were killed in a targeted manner. Tahir Iqbal, the president of a local Ahmadi Muslim community, was shot dead by 2 motorcyclists. Zaka Oreman, a dentist, was killed in his own clinic by 2 gunmen. In both cases, no perpetrators have been identified and brought to justice. And in Sadulpur, 2 Ahmadi Muslims, Ghulam Sawat and Rahat Ahmad Bajwa, were murdered in separate incidents on the same day. The alleged perpetrator, a 16-year-old student of a madrasa, confessed to the killings, citing religious reasons.
16 years old. I invite honourable members to recall the poisonous rhetoric that I've just outlined as why this young man must have been exposed to in order to carry out such a heinous act. हम तो रखते हैं मुसलमानों का दिल, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसली, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन.